اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر آئے ہیں اور پہلے اس موضوع کے حواشی اور جوانب کو بیان کریں گے اور اس کے بعد اس موضوع پر ہم بحث کریں گے۔ زمانہ جو ہے اس کے نشیب و فراز کی وجہ سے بہت سے خدشات اور شبہات جو ہیں اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پر واقع ہوئے ہیں کہ آپ کے مقامات، آپ کے معنوی مقامات، ان کے بارے میں جو ہے لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں۔ لیکن شروع میں جب مولا امیر علیہ السلام کا زمانہ تھا تو آپ کے زمانے میں چونکہ شیعہ، آپ کے گروہ کے لوگ، آپ کے محبین بہت کم تھے، اس وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا، اور اصل مقصد اس زمانے میں یہ تھا کہ دین کو بچایا جائے۔ اس کے بعد زمانہ آ گیا امام حسن و حسین علیہ السلام کا، داخلی جنگیں ہوئیں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر یزید جو ہے اس کے ساتھ مولا امام حسین علیہ السلام کی جنگ ہوئی کربلا کے میدان میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت کے ساتھ تھوڑے سے ہی انصار تھے، لیکن امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ تو اتنے بھی انصار نہیں تھے، آپ کے اصحاب نہیں تھے، تھوڑے تھے، اقل القلیل۔ جب خلافت کو غصب کیا گیا، اس کے بعد باقی ائمہ علیہم السلام نے سقوط کیا، اور امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں فقہ کی طرف زیادہ توجہ دی گئی، اور فقہی احادیث اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں فضائل و مناقب کی احادیث بھی ہیں، لیکن زیادہ تر فقہ اہل بیت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوئی۔ اس وجہ سے ہمارے فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر احادیث فقہی جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام اور یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، بیان ہوئی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان کر دیا گیا، اور آپ تقریباً 13 سال اپنی زندگی کے آپ نے زندان میں گزارے، اور یہ مظلومیت کی انتہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بھی مأمون الرشید نے زہر دے کر شہید کیا۔ تقریباً کل آپ کی یعنی پرسوں جو ہے آپ کی شہادت کا دن ہے، 29 صفر ہوگا، اور امام جواد علیہ السلام آپ کی ظاہری عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، 25 سال قمری یعنی چاند والے۔ یہ وہ زمانہ آ چکا کہ اب لوگ جو ہیں اس زمانے میں امام کی معرفت جیسے ہونی چاہیے ان لوگوں کو اتنی خاص نہیں تھی، اقل القلیل، بہت ہی کم لوگ اہل بیت علیہم السلام کی روایات سے آپ نے یعنی ان لوگوں نے امامت کے بارے میں سیکھا، اور مقام معنوی جو خداوند متعال کے نزدیک امام کا ہے اسے پہچانا۔ لیکن اب زمانہ جو ہے چونکہ امامت کا آخری زمانہ ہے، امام ہادی النقی علیہ السلام جو ہیں ان کی جانب سے، حضرت کی جانب سے ایک زیارت منقول ہے جس کا نام ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس سے آپ لوگ یعنی مؤمنین کسی امام کی مرقد پر، قبر مبارک پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین، باقی ائمہ، سب ائمہ علیہم السلام کی قبر مبارک پر آپ اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں، ہر امام کی زیارت پر۔ یہ کیسی زیارت ہے؟ اس میں معنوی مقامات جو ہیں اہل بیت علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں، اور یہ زمانے کا تقاضا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام اس طرح کی زیارت کو بیان کریں تاکہ لوگوں پر امامت کا مقام عیان ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اگر ہم لوگ اس زیارت جامع کبیرہ کو دیکھیں اور پڑھیں تو وہاں سے ہمیں اس زیارت جامعہ کو پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ امام کا مقام کیا ہے۔ اگرچہ ائمہ علیہم السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام نے یہ زیارت جو بیان کی ہے اس میں بھی یعنی بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، لیکن میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت نے بھی اس میں وہ معنوی یعنی مقامات کے جو ائمہ علیہم السلام کے ہیں ان سے پورے طور پر پردہ نہیں اٹھایا۔ امام کی یہ زیارت جو ہے زیارت جامعہ کبیرہ، اسے مفاتیح الجنان میں اور دوسری معتبر کتابوں میں علماء نے ذکر کیا ہے۔
حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری شروحات جو ہیں شرح اس کی وضاحت میں، اس زیارت کی وضاحت میں لکھی گئی ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کے اوپر جو ہے ہمارے پاس تقریباً 5 شرحیں موجود ہیں۔ ادب فناء مقربان جو ہے، مقربان آیت اللہ جوادی آملی کی ہے۔ ان کا مسلک اور ان کا سبق جو ہے وہ فلسفی ہے، عرفانی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ عرفانی ہے اور ہم ان کے مطالب کو قبول نہیں کرتے، چونکہ یہ بعض لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں یہ صوفی ہیں، تو ان کے مقابلے میں دوسرے علماء نے بھی زیارت جامع کبیرہ کی شروحات لکھی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں جو کتابیں ہیں زیارت جامع کبیرہ کے اوپر شروحات جو ہیں، ان میں سے ایک سیمہ ائمہ علیہم السلام ہے در شرح زیارت جامع کبیرہ۔ یہ کتاب جو ہے اسے استاد دانشمند علی نظامی نے تحریر کیا ہے۔ یہ زیارت جامع کبیرہ کی شرح میں لکھی گئی ہے۔ یہاں یہ لکھتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ جو ہے اس کی شروحات جو ہیں، جو اس کی توضیح میں، وضاحت میں، یعنی اس کی گویا کہ آپ کو عام الفاظ میں بیان کروں، اس کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں جو کتابیں، ان کی تعداد انہوں نے 20 بیان کی ہے۔ آخری پہلی والی جو ہے اعلام اللامعہ فی شرح الجامعہ، یعنی جامع کبیرہ، یہ سید محمد طباطبائی برجردی کی لکھی ہے، اور اس کے بعد آخری 20ویں جو ہے مقام یعنی نجوم اللامعہ در شرح زیارت جامعہ، یہ ایک اور شرح ہے۔ یعنی کل 20 ان کے نزدیک شروحات لکھی گئی ہیں۔ انسان ایک چیز کی شرح کب لکھتا ہے؟ یہ اس وقت لکھی جاتی ہے جب اس کے نزدیک وہ چیز جو ہے معتبر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ اس کو مانتا ہے اور اس کا اعتبار کرتا ہے۔ تو اب یہ کتاب جو ہے زیارت یعنی سیمہ ائمہ در شرح زیارت جامع کبیرہ، یہ ایک شرح ہے اور تقریباً ضخیم ہے، ایک موٹی کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری شرح جو ہمارے پاس موجود ہے الشموس الطالعہ من مشارق زیارت الجامعہ، یہ بھی ایک اور شرح لکھی گئی ہے، اور اس سے لکھا ہے الحجت العلامہ المحقق السید حسین حمدانی درود آبادی نے، عربی میں ہے، اور یہ شرح جو ہے یہ بھی کس کے بارے میں ہے؟ یہ زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں، اس کی شرح یعنی اس کی وضاحت، اس کی تفسیر۔ ایک اور شرح جو ہمارے پاس وہ ہے، وہ کون سی شرح ہے؟ وہ شرح جو ہے زیارت جامع کبیرہ، شرح زیارت جامع کبیرہ۔ یہ اسے لکھا کس نے ہے؟ اسے لکھا ہے آغائی حاج سید حسن مرتضوی نے۔ یہ کون ہے؟ علماء پاکستان اور علماء ہندوستان جانتے ہیں، تقریباً سب جانتے ہیں، ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام ہے سید عارف حسین الحسینی۔ یہ جنہوں نے یہ شرح لکھی ہے یہ ان کے استاد ہیں، ان کا نام آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور شاگردان نجف اشرف، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے نجف اشرف میں کون کون سے شاگرد تھے۔ انہی شاگردوں کی تفسیر میں اور انہی شاگردوں کے بیان میں ایک نام آتا ہے علامہ سید عارف سید حسینی، رہبر شیعان پاکستان۔ یہ شخص، یہ کتاب جو ہے، یہ شرح اس نے لکھی ہے کہ جو فقیہ ہے اور علماء پاکستان سے مشہور و معروف شخصیت جس کا نام ہے عارف حسین الحسینی، ان کے یہ استاد بھی ہیں۔ آج کل یہ مشہد میں ہیں اور ابھی بھی ان کا درس خارج جو ہے جاری ہے اور بیان کرتے ہیں۔ مشہور شخصیت آیت اللہ آغائی سید حسن مرتضوی دامت برکاتہ، انہوں نے بھی اس زیارت جامع کبیرہ کی شرح لکھی ہے، اور شرح میں پھر آگے آ کر یہ بحث کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ اس زیارت جامع کبیرہ کی سند کے بارے میں۔ بعض علماء کہ جو لجوج ہیں اور کام ان کا لجاجت ہے، یعنی ضد بازی ہے، اہل بیت علیہم السلام کو ولی نہیں مانتے، اور نہ انہوں نے مانا یہ کس میں؟ لباس تشیع میں، تشیع کے لباس میں۔ وہ شیعت کا اقرار اور خود کو شیعہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، کیوں؟ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کا متن صحیح نہیں ہے۔ تو ان کے لیے جواب آیت اللہ سید حسن مرتضوی سے، کہ جو علامہ شہید
عارف حسین الحسینی جو رہبر شیعان پاکستان ہیں، ان کے استاد ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے سند زیارت کے بارے میں؟ کہتے ہیں شیخ صدوق نے زیارت جامع کبیرہ کے بارے میں ایک روایت کو نقل کیا کہ سند آن انچنیناس، اس کی سند اس طرح سے ہے، روا محمد بن اسماعیل برمکی قال حدثنا موسیٰ بن عبد اللہ نخعی قال قلت لعلی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی الحسین بن علی ابن ابی طالب علمنی ابن رسول اللہ قولا اقوله بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم۔ یہ بندہ راوی کہتا ہے موسیٰ بن عبداللہ نخعی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا امام ہادی علیہ السلام سے عرض کیا کہ علی کے جو بیٹے ہیں محمد کے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں امام رضا علیہ السلام کے، وہ فرزند ہیں موسیٰ بن جعفر یعنی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کہ وہ فرزند ہیں جعفر الصادق کے، اور جعفر صادق فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے، امام محمد باقر علیہ السلام فرزند ہیں علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین کے جو فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ فرزند ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے۔ راوی کہتا ہے میں نے مولا سے یہ کہا اے فرزند رسول، مجھے ایک ایسی بات، ایسا قول تعلیم دے دیں کہ جب بھی میں آپ میں سے کسی ایک کی زیارت کروں تو میں اس سے وہ الفاظ بیان کروں، یعنی اس سے زیارت پڑھوں۔ تو یہاں شیخ صدوق نے یہ جو روایت کو نقل کیا ہے، دو طریقوں سے روایت کیا ہے۔ اس کا پہلا طریق کہ جس میں محمد بن اسماعیل برمکی ہے، اور وہ کہتے ہیں فقد رویتہ عن علی بن احمد بن موسیٰ و محمد بن احمد صناعی والحسین بن ابراہیم بن احمد بن ہشام المکتب رضی اللہ عنہم عن محمد بن ابی عبداللہ الکوفی عن محمد بن اسماعیل برمکی۔ اس کے بارے میں، اس سند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس سند میں محمد بن اسماعیل اور محمد بن عبداللہ آیا ہے یہ ثقہ ہیں، اور اس کی سند میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ یعنی اس زیارت کی دو سندیں ہیں، ایک سند جس میں محمد بن اسماعیل اور محمد بن ابی عبداللہ آئے ہیں، یہ ثقہ ہیں، اور اس کی زنجیر میں، اس کی سند میں اصلاً شبہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ زیارت جو ہے اس کی وثاقت اور یہ اہل بیت علیہ السلام یعنی امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہے، اور امام ہادی علیہ السلام نے اسے بیان کیا، اس کی بیان میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند بالکل ٹھیک اور اطمینان والی ہے۔ دوسرا طریق اس کے بارے میں کہتے ہیں اس میں ذرا سا خدشہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ دو طریق سے ہے اور ایک طریقہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سند جو ہے، یہ زیارت جو ہے قابل اعتماد ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے قرائن اور مؤیدات کو بیان کرتے ہیں۔ کون؟ آیت اللہ سید حسن مرتضوی، جو عالم علامہ عارف حسین الحسینی کے استاد ہیں نجف میں۔ جب آپ یعنی علامہ عارف حسین الحسینی نجف میں تھے تو ان کے شاگرد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے، انہوں نے تقریباً 7 8 9 قرینے یہ جو دلیل نہیں ہے لیکن تائید کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ زیارت جو ہے مولا امام ہادی علیہ السلام سے نقل ہے، اور جس سند سے آئی ہے وہ تو ہم نے بیان کر دیا، یعنی ان مؤیدات کی وجہ سے امام ہادی علیہ السلام سے اس کا بیان ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 9 مؤیدات بیان کرتے ہیں، 9 قرینے۔ دیکھیں مامقانی نے ایک کیا ہے، در مورد موسیٰ بن عبداللہ نخعی میں میگوید، یعنی مامقانی جو ہے ان کی کتاب ہے رجال میں، رجال مامقانی، اس میں کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عبداللہ نخعی وہ حسن ہے، اور اس کی وجہ سے قرائن کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ نے رسائل میں در ذیل روایت احتجاج شیخ انصاری، جنہوں نے جو فحل الفحول ہیں اور
استاد الفقہا ہیں جن کی کتاب رسائل ہے اور مقاصد ہے فقہ میں، رسائل اصول میں، مقاصد فقہ میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ وہ احتجاج کی اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں یلوح منہا آثار الصدق، آثار صدق اس سے ظاہر اٹھتے ہیں، وَمَتْنُهَا يُغْنِيهَا عَنِ السَّنَد، بیان کرتے ہیں کہ اس کا متن جو ہے وہ سند سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہاں شیخ کی اس بات میں وزن ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ کی کوئی سند نہیں ہے، جہاں پہ بھی خطبہ آیا ہے سید رضی نے اس کی سند کو بیان نہیں کیا۔ وجہ کیوں بیان نہیں کیا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مولا کا قول ہے؟ علماء یہاں پر اس بات پر اعتماد کرتے ہیں اور یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ کلام مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ کیوں؟ اس کلام کی طرح کا عام بندے سے صادر ہونا، عام بندے سے اس کلام کی طرح کا کلام صادر ہونا محال ہے۔ کوئی کسی سے اس طرح کا کلام بیان نہیں ہوا۔ یعنی خود متن اتنا قدرت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، اتنا قوی ہے کہ خود اس متن سے ہم اس کی سند سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اس کو علماء کیا نام دیتے ہیں؟ قوت المتن یجبر عن ضعف السند۔ حالانکہ یہاں تو سند بھی ضعیف نہیں ہے، یعنی متن کا قوی ہونا یہ سند کے ضعیف ہونے کا جبران کر دیتا ہے۔ جہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کہ عربی میں فصیح، ایسی عربی کہ عرب اس کو دیکھ کے لذت حاصل کریں اور اس کی فصاحت و بلاغت میں، اس کے ادب میں اصلاً خدشہ وارد نہ کر سکیں اور کہیں کہ ہم اس طرح کا کلام نہیں لا سکتے۔ خود ان کا یہ ماننا، اقرار کرنا اور کلام کا اس مقام پر ہونا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ امام کا کلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے یہ صادر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ نہج البلاغہ ہے۔ اب خود شیخ کیا فرماتے ہیں اس زیارت کے بارے میں؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہ زیارت جو ہے، اس کا متن جو ہے یہ سند سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی اتنا قوی متن ہے کہ امام کے علاوہ کسی اور سے یہ صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ امام کے علاوہ کسی اور سے اس کا صادر ہونا محال ہے، ایک بات، اور دوسری اس کی سند بھی صحیح ہے۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرائض رکھے ہیں، انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم آپ کو بیان کریں گے اس کے بعض کلمات کہ امام علیہ السلام امامت کے بارے میں اور ہر امام کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں اور کس طرح ہمیں چاہیے کہ امامت کو قبول کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام کتنا مقام ہے، یہ کس کی زبان سے؟ امام ہادی النقی علیہ السلام کی زبان سے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔